الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چند ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے یہی حدیث پاک اور یہی روایت پیش کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کر لیا کہ ہمیں اپنا گھر بار یاد آ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا، کیونکہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شادی شدہ تھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جانے کی اجازت دی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں روانہ کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سے نصیحت فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس تو جا رہے ہو، تم نے یہاں رہتے ہوئے جو دین سیکھا ہے، جو علم تم نے سیکھا ہے، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، اپنے اہل و عیال کو بھی وہ دین سکھانا اور ان کو بھی دین کی باتوں کا حکم دینا. پچھلے ہفتے تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تقریباً 20 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ رہے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جا رہے، آپ ان کو سب سے پہلی نصیحت یہ کر رہے: تم نے یہاں تو دین سکھائی ہے، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنا، اپنے اہل و عیال کو جو دین کی باتیں تم نے یہاں سیکھی ہے انہیں بھی سکھانے کی کوشش کرنا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک دوسری نصیحت فرمائی. ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا: صلوا کما رأیتمونی اصلی. تم یہاں سے جا رہے ہو، تم نے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی تم نماز کا اہتمام کرنا، ایسے ہی تم نماز کو ادا کرنا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو نصیحت کر رہے ہیں. نماز کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تم ایسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آج کل بہت سارے لوگ نماز کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اعتبار سے سوچے کہ میری نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، جو بچپن میں نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرز پر، اسی نہج پر ہماری نماز ہو رہی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کیا فرما ہے؟ تم گھر تو روانہ ہو رہے ہو،
تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، میں کس طرح قیام کرتا ہوں، کس طرح کھڑا رہتا ہوں، کس طرح رکوع کرتا ہوں، کس طرح سجدہ کرتا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم نماز کو پڑھتے رہنا. ہمارے بہت سارے بھائی نماز کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں نماز سنت طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا رکوع صحیح ہے یا نہیں، میرا قیام صحیح ہے یا نہیں، میرا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں، میری قراءت صحیح ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نماز میں ایسی کوئی چیز کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری نماز فاسد ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، حالانکہ نماز میں کئی چیزیں ایسی ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ہو جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز کے چند واجبات ہے، چند فرائض ہے. جیسے مثال کے طور پر فقہاء نے لکھا ہے سے زیادہ اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو نماز کے خلاف ہے. اگر 3 مرتبہ پوچھا جاتا ہے ایک ہی رکنا ہے، کھڑا ہے قیام کی حالت میں، کھڑے ہوتے ہوئے 1 مرتبہ سر پہ کھل جاتا، پھر سر پہ کھل جانا، پھر سر پہ کھل جانا، نماز فاسد ہو جاتی. اب ہم اپنی نماز پر غور کریں گے ہماری نماز کا کیا حال ہے. یہی وجہ ہے آج کل ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. اس کی وجہ فقہاء نے لکھی ہے آدمی اپنے وضو کو درست نہیں کرتا، اپنی نماز کو درست نہیں کرتا. جب صحیح طور پر وضو نہیں ہوگا نماز کے اندر بہت سارے خیالات آدمی کو ستاتے رہیں گے. آدمی نے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے اور اس نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اتنی حرکت کی کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے، ایسے آدمی کی نماز کی فاسد ہو جاتی ہے. اور ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے نماز پڑھ لیتے ہیں ہاتھ کو چھوڑ رہے، کبھی ٹوپی نکال دے پھر پہن دے، ٹوپی نکال دے پھر پہن دے، ٹوپی نکال دے پھر پہن دے. نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. اسی طرح سجدے میں بتایا گیا، سجدے میں حکم یہ آدمی پیشانی کو رکھے، آدمی اپنی ناک کو رکھے، آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، ہاتھ کو رکھنا ہے. اسی طرح اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے اور اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو بھی آدمی کو زمین پر ٹکانا رکھنا ہے. یہ حکم ہے. فقہاء نے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں اپنے تمام اعضاء کو زمین پر ٹیکا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن پورا سجدہ اس کا اس حالت میں گیا کہ اس کے دونوں پیر زمین سے اٹھے ہوئے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. روایت میں لکھا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، نماز پڑھنا شروع کی. انہوں نے نماز پڑھی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابی آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. نبی علیہ السلام نے جواب تو دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جاؤ تم واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. واپس جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. صحابی فوراً گئے، واپس نماز پڑھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے پاس آئے، سلام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جاؤ اور نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی. صحابی واپس گئے، واپس نماز پڑھی. تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوگی. 3 مرتبہ ایسا کیا
اس صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھے سکھا دیجیے، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، میں نے جیسے مجھے معلوم تھا ایسے میں نے نماز کو ادا کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پورا نماز کا طریقہ بتایا، اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرو، سب سے پہلی چیز۔ آج میں اور آپ اپنے وضو پر غور کریں، میرا وضو کیسا ہے، کیا میرا وضو بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر وضو درست نہیں ہوگا یا وضو کے دوران ایسی چیز کی جائے گی جو نماز کے وضو کے خلاف ہوگی، آدمی وضو کرے گا لیکن اس کی نماز خشوع خضوع والی نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، صحیح طریقے پر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے وضو کو درست کرے، وضو کس طرح کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہے آدمی کے اعضاء پر لگی ہوئی ہے، آدمی وضو کر رہا ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ بہت سارے جسموں پر جیسے عورتیں روزانہ آٹے کو گھومتی ہے، آٹا ناخن میں چلا گیا، ناخن میں بھرا ہوا ہے آٹا، اب وضو روزانہ کر رہی ہے بلکہ غسل کر رہی ہے، مرد سے زیادہ عورتوں کو غسل کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، حیض کا غسل کر رہی ہے، نفاس کا غسل کر رہی ہے، ضروری غسل کر رہی ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ رہی ہے، وضو درست نہیں، نماز درست نہیں۔ بہت سارے بڑوں کا حال ایسا ہے جس میں کوئی چیز لگ گئی، ایسے ایسے کلر اور ایسی ایسی چیزیں لگ گئی، آدمی اس کو ہٹا سکتا ہے لیکن نہیں ہٹا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کا پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے، وضو ہی درست نہیں، نماز کہاں سے درست ہو؟ حالانکہ قرآن تو کیا کہتا ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندوں کو گناہ والی چیزوں سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی سے بری باتوں سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ ہماری نماز درست نہیں تو ہماری نماز میں برائی سے کیسے روکی؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام فرمایا کہ وضو کو درست کرو، اچھی طرح وضو کرو، وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ وضو کا طریقہ سکھاتا ہوں، نبی علیہ السلام کو میں نے کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تو وضو کرنے بیٹھے، ہمارا آنے کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے، امام چوتھی رکعت میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں فکر ہے کہ کسی طرح میں جماعت گر جائے، جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے، پانی جا رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، پانی میں اسراف ہو رہا ہے، وضو ترجیح ہو رہی ہے، پانی جا رہا ہے، ہمارا وضو ہو رہا ہے، کبھی ادھر پانی گرا، اس پر گرا ہے، اس پر اڑایا، اور ایسے بھاگتے ہوا ہے، نماز میں شریک ہوئے۔ ہماری نماز تو ایسی ہوئی جیسے ایسے ہی ہم ایک بٹن چالو کیا، آدمی رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نماز سے دور ہو گئے، بات نہیں۔ سب سے پہلے اپنے وضو کو درست کرے، بلکہ میں کہوں گا وضو سے پہلے اپنے غسل کو بھی درست کرے، سیکھے غسل کی کیا فرائض ہے۔ آج امت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ غسل کی کیا کیا چیزیں فرض ہے، غسل کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن کن چیزوں کو خاص طور پر ہونا ضروری ہے۔ غسل درست ہوگا آدمی کا وضو، نماز سب درست ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ سب سے پہلے وضو کو درست کرو، اچھی طرح وضو کرو اطمینان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو نماز کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے تو قبلہ کا رخ کر، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، تو سیدھا کھڑا ہو جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تو سب سے پہلے قیام کر، اور آپ علیہ السلام فرمائے اطمینان کے ساتھ قیام کر، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسئلہ لکھا ہے آدمی قبلے کی طرف اس طرح کھڑا ہو، آدمی کے دونوں پیر قبلے کی طرف ہو۔ اب میں اور آپ غور کریں میرے پیر کدھر دیتے ہیں، کسی کا پیر ادھر جا رہا ہے، کسی کا پیر ادھر جا رہا ہے۔ کسی طرح آدمی کھڑا ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرتے تھے، قبلے کی طرف۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ہتھیلی آسمان کی طرف جا رہی ہے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں اپنے رخسار اپنے گالوں کی طرف آ رہے ہیں۔ آدمی اس طرح کھڑا ہو، اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے، اور اٹھانے کے وقت آدمی کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، اور آدمی کی انگلیاں بالکل سیدھی ہو۔ اپنے انگوٹھے کو اپنے کانوں کے مقابل لے جائے، کانوں سے دھرنا بھی ضروری نہیں، کانوں کے سامنے کانوں کے مقابل لے جائے، اور آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے نیت کرے۔ نیت میں بھی دیکھو ایک بات یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ۔ آدمی کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے،
زبان سے کھیلے تو اچھا ہے. آج فرض نماز جیسا جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے, دل میں اتنا ارادہ کر لیا میں جمعہ کی نماز اس امام کی جمعہ کی 2 رکعت نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں کافی. اگر یہ بھی نہیں کہا کہ قبلے کی طرف کرتا ہوں کافی, بس اتنا یہ کیا کافی. بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرنے میں اتنی دیر لگا دی اتنی لگا دی, بہت سی مرتبہ آدمی کو آنے میں تاخیر ہو گئی, امام رکوع سے چل اٹھ گیا اور پتہ چلی گئی بات اسی نیت سے مشغول ہے, اس سے زبان سے ادا کرنے میں مشغول ہے. نیت کرے, اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھائے, اپنے آپ بالکل اطمینان کے ساتھ. اور قیام میں ظاہر سی بات ہے قیام کرنا فرض ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے. یہ اس کے وقت کی بات ہے. احناف کے یہاں جب کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو بالکل خاموش ہے. سبحان اللہ مسئلہ پڑھ لیا بس اس کے بعد خاموش, سب امام کرے گا. اکیلے نماز پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ پڑھے, قرات کرے اور اپنی نماز اپنے سورہ فاتحہ اپنی نماز کو بھی اپنی قرات کو بھی درست کرے. قرات میں بھی بات غلطیاں ایسی ہے آدمی صحیح طور پر قرات نہیں کرتا ہے, اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے. بہت لمبی چلی بہت بحث ہے, موٹی موٹی باتیں آپ کو میں بتا دی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم رکوع کرو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو, اطمینان کے ساتھ. جب رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو. آدمی رکوع سے کھڑا ہو اتنی دیر کھڑا رہے کہ آدمی کے تمام اعضاء اس کی حالت پر اچھی طرح آ جائے. ہماری نماز ہی ایسی ہے, بس امام کیا ہوا اکیلے نماز پڑھ رہے, بس رکوع سے کھڑے ہوئے فوراً چلے گئے, تعلیل حرکات بھی نہیں کرتے. یعنی اچھی طرح رکوع کے بعد سجدے کے بعد بیٹھتے اور رکوع کے بعد سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے. اچھی طرح سیدھا کھڑا ہو جائے اور رکوع بھی اطمینان کے ساتھ. اس کا مستقل سنت طریقہ ہے سیکھنے کی چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ مستقل صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے اور بعد میں کہتے تھے آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح نماز پڑھتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے مطابق لوگوں کو نماز سکھایا. بھائی مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرح مرضی ہے, ان کے متعلق مرضی ہے, وہ لوگوں کو کہتے تھے آؤ میں تم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہوں. اطمینان کے ساتھ رکوع, اطمینان کے ساتھ رکوع سے کھڑا ہونا, اطمینان کے ساتھ سجدے میں جائے, سجدے میں جائے. ہمارے احناف کے یہاں مصنون طریقہ یہ ہے آدمی سب سے پہلے اپنے گھٹنوں پر رکھے, پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے, پھر اس کے بعد اپنے ناک کو رکھے, اس کے بعد اپنے پیشانی کو رکھے. سننا طریقہ ہے. اور جب اٹھے گا الٹا کرے گا. یعنی کیا مطلب جب سجدے سے اٹھے گا تو سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اٹھائے گا, پھر اپنے ناک کو اٹھائے گا, پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا, پھر اپنے گھٹنوں کو اٹھائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ہمارے صاحب دعوت برکاتہم نے قرآن کریم کی جو آیت ہے قد المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون ایمان والے, فلاح پانے والے, کامیابی اختیار کرنے والے, کن کے لیے کامیابی ملے گی, مستقل چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. اس میں ایک چیز بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی نماز میں اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے, اور خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی اپنی باطنی اعضاء یا اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے. نماز کس طرح پڑھے, آدمی پورے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکایا ہوا ہو. اور کہا گیا قرآن میں قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور ہم غور کریں کس طرح کھڑے رہتے ہیں, کس طرح ہمارا رکوع ہوتا ہے, کس طرح ہمارا سجدہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ تو کیا کہتے ہیں میں قبول کرنے والی ذات اللہ کی, میں قبول تو اللہ تعالیٰ کرے گا, لیکن نبی علیہ السلام کو فرمائے تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں کرے ہو. ایک آدمی نے ایک کپڑا کسی درزی کو سلانے کے لیے دیا, اسے پورا ناپ دے دیا کہ بھائی اس طرح آستین بنانی ہے, یہاں پر جیب رکھنا ہے, یہاں پر 2 جیب رکھنا ہے, اس طرح دامن رکھنا ہے, اتنی لمبائی رکھنی, اتنی چوڑائی رکھنی.
درجے نے کپڑا سی کر تو دیا، الٹا سی دیا، جیب جیسا کہا تھا ویسا نہیں، آدمی ایک لمبی کر دی ایک چھوٹی کر دی، آگے کا حصہ لمبا کر دیا پیچھے کا حصہ چھوٹا کر دیا، چوڑا زیادہ کر دیا چھوٹا کر دیا۔ ہر آدمی یہ کہے گا ایسا کپڑا مجھے پسند نہیں، یہ کپڑا میں پہننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں پہننے رہے آپ؟ اس لیے کہ جیسا میں نے نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا ویسا نمونہ آپ نے پیش نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ تو خفا ہو جائیں گے درجی پر کہ آپ نے سلائی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، میں آپ کو سلائی بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ جیسا میں نے کہا تھا ویسا آپ نے سیا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت کو سکھایا گیا ہے کہ اگر تم طرز زندگی گزارو گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تمہاری نماز ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے کہ تمہاری نماز ایسی ہو جیسے میرے نبی نے آپ کے سامنے نماز پڑھ کر بتایا ہے۔ نماز کو پڑھ رہے، اپنی نماز کو درست کرے، علماء کے سامنے رجوع کرے، علماء کو بلائے، علماء کے سامنے مستقل نماز کا پروگرام رکھوائے، اور اس مسجد میں شریک ہو کہ ہمیں پوری نماز، پورا وضو، پورا غسل کس طرح کرنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب روانہ ہو رہے آپ علیہ السلام اور بھی نصیحت فرما سکتے تھے کہ موت کو اچھی طرح یاد رکھنا، معاملات کو درست رکھنا، زکات کا اہتمام کرنا، حج کو ادا کرتے رہنا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحتیں فرمائی اس میں بہت اہم یہ نصیحت فرمائی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھنا جیسے میں نے تم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بات کی طرف بات کو ختم کر دیتا ہوں، یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز کیسی ہوا ہے اور انہیں نماز سے کیسا عشق ہوا کرتا تھا۔ حضرت ربیع بن خیثمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ایک مرتبہ نماز انہوں نے شروع کی، نماز میں ایسا خشوع، ایسا خضوع، نماز کو اتنے اہتمام کے ساتھ ادا کر رہے، ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، تیسری گھوڑا، جب نماز پڑھ رہے تھے ایک چور آیا، ان کا گھوڑا لیا، اس پر سوار ہوا اور چلا گیا، سلام پھیرا، پھر آگے ان کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی آپ کا کیا حال ہو چکا ہے؟ اب نماز پڑھ رہے، نماز میں حکمت یہ ہے کہ اگر آدمی یہ کوئی قیمتی چیز کوئی چرا کر لے جائے آدمی اپنی نماز کو توڑ سکتا ہے، آپ کو اپنی نماز توڑ دینی چاہیے، اپنے گھوڑے کو بچا لینا چاہیے۔ لیکن ربیع بن خیثمہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا میں اپنے گھوڑے سے زیادہ قیمتی چیز میں مشغول تھا، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں یہ دنیاوی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے اپنے اس سے زیادہ قیمتی چیز کو توڑ دوں، میری نماز کو توڑ دوں۔ نماز سے کیسا عشق تھا، کیسے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا خشوع و خضوع عطا فرمائے، نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔